أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں محمد عفان سلمہ آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اب میں نعت پاک کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قطعہ ہے، بس وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارا پروگرام شروع ہو جائے. کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. کہ پہنچے بلندی پر اپنے کمال سے، کھول دیا اندھیریوں کو اپنے جمال سے. اچھی ہیں آپ کی تمام عادتیں، درود ہو آپ پر اور آپ کی اولاد پر صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، آپ کا یہ تقریری مقابلہ آپ حضرات کو مطلع کر دیا گیا ہوگا کہ آپ کو 7 منٹ ملیں گے. 7 منٹ کے اندر آپ کو اپنی تقریر مکمل کرنی ہے. 6 منٹ پر آپ کو وارننگ بیل دے دی جائے گی، یعنی یوں مائک پر آپ ٹھوک دیا جائے گا یا اس پر آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ 6 منٹ ہو گیا ہے. اگلے 1 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کرنی ہے. اگر اس کے اوپر گیا تو حکم حضرات آپ کا نمبر کاٹ سکتے ہیں، آپ کے نمبرات اس پر متاثر ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے جو مسابقہ ہے اس کے اندر چند چیزیں ہیں. آپ کو یادداشت پر نمبرات ملیں گے، مواد پر ملیں گے، تلفظ پر ملیں گے. تلفظ کا مطلب آپ اردو کا صحیح استعمال کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. تیسرا آپ کے انداز بیاں پر ملیں گے. ٹوٹل 150 نمبر کا یہ مقابلہ ہے. اس کے اندر سے جو بچہ زیادہ سے زیادہ مارکس لائے گا اس کو، ان بچوں کو انشاءاللہ اگلے راؤنڈ کے لیے منتخب کیا جائے گا. اب میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے آج کے اس مسابقے کا آغاز کرتا ہوں. اور سب سے پہلے قاری صاحب قاری عبدالرزاق صاحب کے ہاتھوں پہلے مساہم کا اعلان کیا جا رہا ہے. مقرر نمبر 2، حکم حضرات نوٹ فرمائیں. مقرر نمبر 2، اس بچے کا عنوان ہے اسلام کی تعلیمات، امن و محبت. مساہم نمبر 2،
عنوان ہے اسلام کی تعلیمات امن و محبت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. محترم صدر و معزز حکم، علماء کرام اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس پررونق بزم کے اندر میں جس موضوع پر چند منٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے اسلام کی تعلیمات امن و محبت. حاضرین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور ایک اسلامی دائرے کے اندر رکھ کر ہماری پرورش کی تاکہ ہم اسلامی تعلیمات سے بخوبی واقف ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس تعلیم میں کتنی برکت رکھی ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سب سے اچھا مذہب جس میں امن و امان ہو، پرسکون زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہو، وہ مذہب دین اسلام ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. محترم سامعین، انسانی زندگی میں امن و امان ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ امن اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جس کا دل دین اسلام پر ہو. انسانی زندگی میں امن و امان کی اتنی فضیلت ہے کہ جس سے تمام لوگ اطمینان بخش زندگی گزار سکتے ہیں اور صرف تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت اور اس کی تعلیمات ہیں. اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے اور ہر ایک مسلمان پر اس کا سیکھنا فرض قرار دیا ہے. فرمان نبوی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، ہر ایک پر فرض ہے. اسی طرح شریعت اسلامیہ انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنے اور نیکی و تقوی کی بنیاد پر تعاون کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ کا فرمان ہے تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ رب نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم زیادتی میں کسی کی بھی مدد نہ کرو. اس طرح شریعت اسلامیہ میں پوری انسانیت کے ساتھ رحم و کرم کا حکم دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. اللہ رب العالمین اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو بندوں پر رحم نہ کرے. اسی طرح شریعت اسی دوسری روایت میں ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. حاضرین، اس طرح شریعت اسلامیہ نے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ پڑوسیوں کو اذیت پہنچانا، ان کو تکلیف دینا، ان کو ستانا کس درجہ قبیح فعل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وہ شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی اذیت اور آسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اسی طرح اسلامی تعلیمات نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. محترم حاضرین، اس اسلامی تعلیمات ہم کو سب سے پہلے یہ بات سکھاتی ہے کہ ہم جب بھی کسی سے گفتگو کریں، بات چیت کریں، کلام کریں تو چاہیے کہ نرمی سے بات کریں، ہماری بات سے کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان شخص وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اسی لیے اسلامی تعلیمات اس کو سخت ناپسند کرتی ہے کہ کوئی شخص کسی پر ظلم و زیادتی کرے، کیونکہ خون کے اعتبار سے ہر انسان برابر ہے. اگر کوئی شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے اس پر شرعی حد نافذ کرنے کی ضرورت پڑے اس پر حد نافذ کی جائے گی، کیونکہ اس کے اندر انسان کی زندگی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اہل عقل، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، چاہیے کہ تم قتل و خون ریزی سے بچو. محترم حاضرین،
اس اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر امن و امان کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کے خاطر حق پر قائم ہو جاؤ, انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے. تم چاہیے کہ تم عدل کیا کرو کیونکہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو, یقین مانو اللہ رب العالمین تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دوست ہو یا دشمن, اپنا ہو یا غیر, ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو, اس سے امن محبت بڑھتا ہے. محترم حاضرین, اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس اپنے خاندان والوں کے لیے بہترین ہو. اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ خاندان انسان کو چاہیے کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کا معاملہ کرے. حاضرین, آئیے اب چند ایک واقعات سنتے ہیں امن و محبت کے متعلق. غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی کہ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاقی اصولوں کو برقرار رکھا جائے, ان کو نقصان پہنچانے کی بجائے ان سے امن و صلح کی کوشش کی جائے. اس طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا تو آپ نے تمام لوگوں کے ساتھ معافی کا رویہ اختیار کیا اور فرمایا کہ آج تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی انتقام نہیں, تم سب آزاد ہو. اس واقعے کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام کے اندر امن و محبت ہی ہے. محترم حاضرین, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ صلہ رحمی کرو کیونکہ اس کی وجہ سے خاندان والوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الاهل. تم تعلیم نسب کی اتنی تعلیم حاصل کرو جس سے تم ایک دوسرے کا صلہ رحمی کرو کیونکہ صلہ رحمی کرنا خاندان والوں محبت کا ذریعہ ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو سیکھیں, دوسروں کو سکھائیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو پرسکون اور امان کے ساتھ گزار سکیں, اپنے ہر کام شریعت کے مطابق کریں جیسا کہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا نظرات نوٹ فرمائیں. مساہم نمبر 50, مساہم نمبر 50. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدر مجلس, حکم صاحبان اور سامنے بیٹھی ہوئے عزیز ساتھیوں, آج کی باوقار مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت طیبہ اور آج کا نوجوان. یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ و مقدسہ ہر کس و ناکس کے لیے اسوہ و نمونہ ہے. انسان اپنی حیات مستعار کے کسی بھی مرحلے میں ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ تمام محاسن پائے گا جنہیں اپنا کر وہ عظمت انسانیت کے معیار بلند پر فائز ہو سکتا ہے. کیا بوڑھے, کیا نوجوان, کیا بچے, کیا کہولت کی عمر والے, سبھوں کے لیے نبی کائنات مینارہ نور ہیں, مشعل راہ ہیں. سامعین کرام, انسانی زندگی میں شباب اور جوانی کی بڑی اہمیت ہے. یہ وہ عمر ہے جس میں بہکنے اور پھسلنے کے امکانات بہت ہوتے ہیں. جوانی دیوانی ہوتی ہے, جوانی دیوانی ہوتی ہے. لوگ یہ کہہ کر ہر وہ حد پار کر جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر حیا و شرم سر چھپانے پر مجبور ہو جاتی ہے. جوانی کو کنٹرول میں رکھنا, عین جوانی میں ہوا و ہوس کے تھپیڑوں کے سامنے ثابت قدم رہنا سب کے بس کا روگ نہیں. اس اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی
ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے اسوہ و نمونہ ہے۔ ہر جوانی کوئی نہ کوئی کہانی رکھتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی پاکیزگی، تقدس اور پارسائی و پاک بازی کا وہ گلدستہ ہے جس کی خوشبو باغ انسانیت کو ہمیشہ مہکاتی رہے گی۔ اس گئے گزرے دور میں آپ کو کبھی شراب و کباب کی مجلسوں میں نہیں دیکھا گیا، آپ کبھی رقص و سرود کی محفل کی زینت نہیں بنے، عشق و عاشقی کے کوچے سے عمر جوانی کا کوئی لمحہ نہیں گزرا، انجوائے کے نام پر عیش و مستی کی کسی شام کو اپنے نام نہیں کیا۔ یاد کیجئے پہلی وحی آتی ہے، ڈرے سے ہمیں گھر آتے ہیں، گھبرا اتنا جاتے ہیں کہ کہتے ہیں خدیجہ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ سامعین باتمکین ذرا انسانی پند و نسائے کے لٹریچر پر ایک نظر ڈالیے اور بتائیے وہ کون تھا جو یہ کہہ گیا کہ اللہ کی بندگی و ذکر میں بسر ہونے والی جوانی سایہ عرش کی حقدار ہے، اور وہ کون تھا جو یہ پیغام دے گیا کہ عہد شباب اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی، اور وہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ حسین و جمیل عورت کی طرف سے زنا کی دعوت پر انی اخاف اللہ کہنے والا سایہ عرش کا مستحق ہوگا، اور وہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ عین شباب میں اللہ کی عبادت کو ترجیح دینے والے کو سایہ عرش کا مستحق بتایا، وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ یقیناً وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ فتنوں کے اس دور میں نوجوان ہوا کے رخ پر بہ رہا ہے، نوجوانوں میں بگاڑ نت نئے دن عروج کی طرف رواں دواں ہے، دنیا جہاں کی برائیوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، اخلاقی بے راہ روی، عشق و محبت، نشہ خوری، بددینی کی ہواؤں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج نوجوان پوری طرح سے ہلاکت کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ سامعین کرام، ایسے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی ان کی داد رسی کر سکتا ہے، آپ کی پاکیزہ جوانی کا شعور ہی ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ آج خطبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جوانی کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کانفرنس اور سیمینار میں آپ کی حیات طیبہ کے گوشوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جن نوجوانوں کی تربیت کی وہ آفتاب و ماہتاب بن کر چمکے۔ آپ کے تربیت یافتہ نوجوان نسلوں کے لیے مینارۂ نور بنے ہیں، ان کی کوششوں سے کفر کی تاریکیاں دور ہوئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، آپ نے دین کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، جنہیں ظالموں نے بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ پر کیا گزری، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک طویل فہرست ہے ان جوانوں کی جو نبی پر ایمان لانے کے بعد طوفانوں سے گزرے، آندھیوں سے ٹکرائے، مگر ان کے پائے ثبات میں کوئی طاقت تزلزل پیدا نہ کر سکی۔ آج نوجوان نشہ سے ہار گیا اور نشہ آور چیزوں میں برباد ہو رہا ہے۔ آج نوجوان شہوت سے ہار گیا اور خواہشات کی راہ میں بہتا چلا جا رہا ہے۔ آج نوجوان نفس سے ہار گیا اور شرع کے فرائض سے روگردانی کر رہا ہے۔ آج نوجوان شیطان سے ہار گیا اور گناہ و معصیت کے گندے پانی میں غوطے لگا رہا ہے۔ آج نوجوان مادہ پرستی سے ہار گیا اور مال و دولت کے پیچھے سرپٹ دوڑ رہا ہے۔ حضرات، آپ ذرا تصور کریں، یہ احوال امت مسلمہ کے ان نوجوانوں کے ہیں جن کے بارے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى وماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم۔ جامع الترمذی۔ سامعین کرام، آج کے اس پرآشوب و پرفتن دور میں نوجوان نسل کو سیرت طیبہ سے روشناس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے نوجوان اسوہ رسول کا دامن تھام کر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو ذہن سلیم اور فہم مستقیم عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حکم حضرات نوٹ فرما لیں، مساہم نمبر 43 ہاں اس میں نام نہیں ہے، وہ بعد میں انٹری ہوئی ہے. اس کا عنوان کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات. اس کا بچے کا عنوان ہے اسلام کی تعلیمات امن و محبت. یہ بچے کی انٹری بعد میں ہوئی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه او كما قال عليه الصلاة والسلام. مجھے اے ہم نشی رہنے دے شغل سینہ کاوی میں، مجھے اے ہم نشی رہنے دے شغل سینہ کاوی میں، کہ میں داغ محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا. جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغا کر کے چھوڑوں گا. حضرات گرامی قدر اور حکم صاحبان، دنیا کے تمام ادیان و مذاہب کے درمیان مذہب اسلام اپنے انسانیت نواز پیغام میں منفرد ہے. حق گوئی اور راست بازی میں ضرب المثل ہے. بلند اخلاقی اور اعلیٰ کرداری میں اسلام کو امتیازی شان حاصل ہے. امن و اما کی پاسداری اور تحفظ انسانیت میں اسلامی تعلیمات کی کوئی نظیر نہیں ہے. چنانچہ آپ تاریخ کی ورق گردانی کر ڈالیے، مذہب عالم کا جائزہ لے لیجئے، دنیا کے تمام ادیان و دھرم کا مطالعہ کر ڈالیے. اگر آپ کے پاس صحیح فہم و فراست ہوگی، آپ کی عقل و خرد زندہ ہوگی، عدل و انصاف نے آپ کو مس کیا ہوگا، تو آپ برملا یہ اظہار کریں گے کہ اسلامی تعلیمات کی نظیر نہ کل تھی، نہ آج ہے، اور نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جہاں امن و محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، اخوت و بھائی چارگی کا درس دیا جاتا ہے، انسانیت شناسی و انسان نوازی کا جام پلایا جاتا ہے. مذہب اسلام میں امن و محبت کی تلقین کی جاتی ہے. مگر افسوس کہ آج کچھ ناعاقبت اندیش فرقہ پرست اسلام کو دہشت پسند مذہب قرار دے رہے ہیں. پورے ملک میں اسلام مخالف مہم چھڑی ہوئی ہے. کبھی ہمارے مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، ایک طرف مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف قرآن کریم جیسی مقدس کتاب میں حذف و ترمیم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اے اسلام کو امن دشمن کہنے والوں، اے اسلام اور دہشت گردی کو متصادم ٹھہرانے والوں، آنکھیں کھول کر اسلامی تعلیمات دیکھو. اگر اسلام میں امن و محبت نہ ہوتا، صلح و آشتی نہ ہوتی، انسانیت کی پاسداری نہ ہوتی، تو بتاؤ اے عقل کے کورو، اسلام اپنے ماننے والوں کا ہاتھ کاٹتا، چوری کرنے پر اتنی سخت سزا دی جاتی، زناکاروں و بدکاروں کو کوڑے لگائے جاتے، اسلام قتل و غارت گری سے منع کرتا. حضرات یہ نہیں جانتے کہ جس دن اس ملک سے اسلام کا سایہ اٹھ جائے گا، اسلامی تعلیمات ناپید ہو جائیں گی، اسلامی امن و محبت کو بھلا دیا جائے گا، اس دن ہندوستان سے امن و اما کا جنازہ اٹھ جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ فتن و فساد کا راج ہوگا، وحشت و دہشت کا تسلط ہوگا، ظلم و ستم کی حکمرانی ہوگی، آفت و مصیبت کی ہوائیں چلیں گی. اتنا ہی نہیں بلکہ لال قلعہ کی سرخی سیاہ ہو جائے گی، بلند والا قطب مینار زمیں بوس ہو جائے گا، انڈیا گیٹ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اور تاج محل کی چمک ماد پڑ جائے گی. آج اس ملک میں جہاں بھی امن و محبت کی فضا دکھائی دے رہی ہے، سکون و راحت کی ہوا چل رہی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی شمع جل رہی ہے، وہ صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کی دین ہے، اسلام سے وابستگی رکھنے والوں کا فیض ہے، اسلام کے عادلانہ و منصفانہ نظام کی مرہون منت ہے. بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، یہ ٹہنی ہماری لگائی ہوئی ہے. سامعین گرامی قدر، اسلام ہی نے دنیا کو ہر موڑ پر امن و محبت کی تعلیم دی. اسلام تو وہ امن پسند مذہب ہے جس نے کفار مکہ جیسے خوخار ظالموں کو بھی معاف کر دیا. اسلام نے انہیں بھی حیات بخشی جو اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے. اسلام نے ان لوگوں پر بھی رحم کیا جو اس کی کرن غار حرا تک محدود کرنے پڑ رہے ہوئے تھے. اسلام نے انہیں بھی گلے لگایا جو اس کے خلاف محاذرائیں کیا کرتے تھے. امن و محبت کی اسلامی تعلیمات دیکھنا ہے تو فتح مکہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اور اسلام کے قدموں میں گر جاؤ. یہ واقعہ اسی
इसी दुनिया में पेश आया, लोगों की आंखों ने देखा, दोस्त दुश्मन से उन्हें मुशाहदा किया कि एक वक्त वो भी था जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानेसार साथियों को मक्का मुकर्रमा से निकाला जा रहा था, वतन अजीज से दरबदर किया जा रहा था। और एक वक्त वो भी था जब सरजमीन अरब में इनकलाब आया, मुसलमानों के हक में फतह कामरानी का सूरज तुलू हुआ, अहले इस्लाम सुपर पावर बनकर उभरे, उनमें इंतकाम की कुव्वत पैदा हुई। उस मौके पर हर मुसलमान जज्बा इंतकाम से सरशार था, सबके सीने में इंतकाम की आग भड़क रही थी। जोश इंतकाम में बार बार ज़बां पे अल्फाज आते थे, अल-यौम नज़रिबुकुम अला तंज़ीलिही, अल-यौम नज़रिबुकुम अला तंज़ीलिही, ज़रबन युज़ीलुल हामा अन मक़ीलिही व युज़हिलुल ख़लील अन ख़लीलिही। ए काफिरों, ए हमसे हमारे घर छीनने वालों, ए बैतुल्लाह से हमको भगाने वालों, कल तुम्हारी बारी थी, आज हमारी बारी है। याद रखो, आज हम तुम्हें ऐसी मार मारेंगे, ऐसी ज़रब लगाएंगे कि तुम्हारी खोपड़ी सर से अलग हो जाएगी। हमारा वार इतना खतरनाक होगा कि तुम अपने दोस्त अहबाब सब भूल जाओगे। लेकिन इस्लाम ने यहाँ भी सब्र और हिल्म की तालीम दी। और वो बादशाह जिसे गुलामों की तरफ भगाया गया था, अमन सलामती का वो आलमबरदार जिसे लोग गालियां देते थे, उखुव्वत व मोहब्बत का नादिर पैगंबर जिसके बदन पर गिलाज़त डाली गई थी, वो जो खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर का हकीकी मिस्दाक था। कुर्बान चाहिए आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वह आज सारे मजालिम को भुलाकर अमन व मोहब्बत का परचम लहराते हुए मक्का में दाखिल होता है और ये ऐलान करता है, अल-यौम यौमुल मरहमा, अल-यौम यौमुल मरहमा, अल-यौम यौम बिर्रि व वफा। ए लोगों, आज माफी का दिन है, आज रहमो करम का दिन है, आज के दिन एहसान वफा का मामला किया जाएगा। आका ने फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम मुत्तलका। नबी ने फरमाया, मन दखल दार अबी सुफयान फहुव आमिन, मन दखल अल मस्जिद फहुव आमिन, मन अगलक बाबहु फहुव आमिन। और अमन व मोहब्बत का एक बेमिसाल नमूना पेश किया और क़यामत तक आने वाले इंसानों को यह पैगाम दे दिया कि ए लोगों, अमन का लिबास इस्लाम में मिलेगा, इफ़्फ़त और इस्मत की चादर इस्लाम में मिलेगी, उखुव्वत और भाईचारगी की घनी छांव और अमन और मोहब्बत की तालीम इस्लाम में मिलेगी। मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो, सियाही है, सफ़ेदी है, शफ़क़ है, अब्र बारा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकम हज़रात नोट फरमा लें, मुसाहिम नंबर 28। मैं बच्चों से दरख्वास्त करूंगा कि ज़रा सा खामोशी बनाए रखें। आपके बात करने की वजह से आपके हकम हज़रात भी मुतासिर होंगे और बच्चा जो तकरीर कर रहा है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो भूल जाए, कल को आप ही की मदरसे का बच्चा हो और आप ही के बात करने की वजह से भूल जाए, इसलिए खामोशी बनाए रखें। मुसाहिम नंबर 28। इस्लाम ही अमन का ज़ामिन है, अमन आलम का, इस्लाम ही अमन आलम का ज़ामिन है, इस बच्चे का मौजू है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअद इस्लाहिहा। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि। मुअज्जज़ व मुकर्रम सदर अंजुमन, सदर मजलिस, हकम साहिबान, दीनी व मिल्ली भाइयों, असतिज़ाए किराम, आज इस पूर्ण रौनक मजलिस में मैं जिस मौजू को लेकर आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ वो है इस्लाम ही अमन आलम का ज़ामिन है। सामीन किराम, अमन अमान एक बहुत बड़ी नेमत है और किसी भी कौम के लिए इसका ज़वाल बहुत बड़ी सज़ा है। अमन ही ऐसी चीज़ है जिससे इंसान अपने माल व जान, अपनी इज़्ज़त व आबरू के मुताल्लिक मुतमईन रहता है। इस्लाम ने पूरी दुनिया को अमन अमान और प्यार व मोहब्बत का दर्स दिया है। इस्लाम से पहले पूरी दुनिया अंधेरी और तारीकी में डूबी हुई थी, हर तरफ जुल्म ज़्यादती का समा था, इंसानियत बिलक बिलक कर रो रही थी, दुनिया अमन सुकून को तरस रही थी। इस नाजुक माहौल में जब इस्लाम आया तो उसने अपने चिराग से पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया। इस्लाम ने पूरी दुनिया के अंदर अमन अमान और प्यार और मोहब्बत को फैला दिया।
اسلام ایک ایسا دین ہے جو تمام انسانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرتا ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی امن کو فروغ دیتا ہے. اس کا بنیادی مقصد انسانیت کے احترام، عدل و انصاف اور حقوق کی پاسداری پر مبنی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کر دو. اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ تم زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ. یہ دونوں آیتیں اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ اسلام جنگ و جدال کے بجائے امن و امان قائم کرنے پر زور دیتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. یہ تعلیم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے. مگر افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج اسلام کی شاف و شفاف تعلیم کو گدلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج اسلام جیسے مذہب کو فساد پھیلانے والا مذہب قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے ماننے والوں کو فسادی جیسے الفاظ سے پکارا جا رہا ہے. میرے بھائیوں دوستوں، ذرا بتائیں کہ وہ دن فساد اور خونریزی کی بات کیسے کرے گا جس نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہو. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. وہ دین جو جنگوں میں بھی بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور بیماروں پر رحم کرنے کی اپیل کرتا ہو، وہ دہشت گردی کا داعی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مذہب اسلام جو قرآن میں یا ایھا الناس کے آخر غیر مسلموں کے ساتھ دل کو چھیڑتا ہو، وہ نفرتوں کی کاشت کیوں کرے گا؟ وہ دین وسط جو جانوروں پر بھی رحم کرنا سکھاتا ہو، وہ انسانیت پر شبخوں کیوں مارے گا؟ میرے بھائیوں دوستوں، اسلام نے تمام مذاہب اور اقوام کے ساتھ امن و امان قائم کرنے پر زور دیا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. یہ آیت اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ اسلام کسی پر بھی اپنے عقائد زور و زبردستی مسلط نہیں کرتا. میرے بھائیوں دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امن و امان کی ایک عملی تصویر ہے اور ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. جب مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، برداشت کیا اور حکمت سے کام لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر مختلف مذاہب اور اقوام کے درمیان میثاق مدینہ قائم کر کے امن کا ایسا نظام نافذ کیا جو تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے، جو آج بھی امن و امان کا ایک بہترین نمونہ ہے. میرے بھائیوں دوستوں، ذرا بتائیں کہ اسلامی سزائیں سخت کیوں ہیں؟ سماج کو جرائم سے بچانے اور دنیا کو امن امان کے سدا بہار نعمتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے ہے. ظاہر ہے کہ آج اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو ہزاروں چوروں کے اوسان خطا ہو جائیں گے. آج اگر ایک زانی کو سنسار کیا جائے گا تو ہزاروں مجرموں کے دل کانپ اٹھیں گے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج جرائم سے بچنے کے لیے چور دروازے کھولے گئے ہیں؟ آج سفارش اور رشتوں سے مجرم کو پناہ مل جاتی ہے. آج مجرم رشوت دے کر اپنے آپ کو جرم سے بچا لیتا ہے اور جو رشوت نہیں دے پاتا وہ بے گناہ ہو کر بھی قصوروار ٹھہر جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑھتے جرائم نے سماج کی نیند حرام کر رکھی ہے. اسلام کی تعزیرات بھی سماج کو امن فراہم کرنے والی ہے. میرے بھائیوں دوستوں، ذرا غور کریں کہ سمامہ بن اسال کو معاف کر دینا، جسد مبارک کو پتھر رسول الہان کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ کس کا پیغام تھا؟ یہ اسلام ہی کے پیغام امن کا ثمرہ تھا. اسے کیا کہیں گے کہ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کے اصرار کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بجائے صلح کو ترجیح دی اور کفار سے دب کر یک طرفہ ان کی شرطیں تسلیم کر لی. اور اس پر ضرور غور کیجیے گا کہ اللہ رب العالمین نے بدر سے لے کر خندق و تبوک کے سلسلہ فتوحات کو فتح قرار نہیں دیا، مگر جب کفار سے ٹکراؤ صلح میں بدل گئی تو اللہ رب العالمین نے اسے کھلی ہوئے فتح قرار دے دیا. قرآن کا یہ طرز تعبیر اسلام کا حقیقی چہرہ دکھاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد وجود قتل و غارت گیری نہیں، خونریزی و جارحیت نہیں، جنگ و جدال نہیں، نفرت و تعصب نہیں، بلکہ اسلام کا مقصد وجود امن امان اور پیار و محبت کی فضا استوار کرنی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ بھی انداز ہمارے ہیں تمہیں کیا معلوم، یہ بھی انداز ہمارے ہیں تمہیں کیا معلوم، ہم تمہیں جیت کے بھی ہارے ہیں تمہیں کیا معلوم. معلوم ہوا کہ اسلام کے بغیر دنیا کو میسر نہیں آ سکتا. جب دنیا سے اسلام کی قیادت ختم ہوئی ہے، دنیا مسلسل انواع و اقسام کی بربادیوں سے دوچار ہے. 2 عالمی جنگوں کے بعد بھی حالات مسلسل بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ اسلام کا پیغام امن و سلامتی کا ہے جو پوری انسانیت کو خیر و بھلائی کا درس دیتا ہے. آج بھی اگر اسلامی قوانین پر چلا جائے، اسلامی قوانین کو اپنایا جائے
تو نفرت و تعصب جنگ و جدال ختم ہو کر ایک پرامن معاشرہ وجود میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام ہی امن عالم کا ضامن ہے. معلوم ہوا میرے بھائیوں دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی قوانین کو اپنا لائحہ عمل بنائیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی مساہمین حضرات وقت کا خاص خیال رکھیں ورنہ آپ کے نمبرات متاثر ہوں گے. مساہم نمبر 49 حکم حضرات نوٹ فرما لیں. مساہم نمبر 49 اس بچے کا عنوان ہے احساس گناہ کامیابی کی ضمانت. مساہم نمبر 49. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آتا ہے داغ حسرت دل کا شماریات، مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ. صدر ذیشان، اہل میزان اور سامعین سخن پرور، السلام علیکم. کسی کی پیشانی پر خوف و دہشت کا پسینہ چھلکتا ہے، کسی کی پیشانی پر موت کا پسینہ دمکتا ہے، کسی کی پیشانی پر محنت و مشقت کا پسینہ چمکتا ہے، مگر سب سے خوش نصیب اور سب سے کامیاب وہ ہے جس کی پیشانی پر احساس گناہ اور ندامت کا پسینہ جھلکتا ہے. اسی لیے آج اس پربہار محفل میں میں نے عنوان منتخب کیا ہے احساس گناہ کامیابی کی ضمانت ہے. حاضرین، ہم انسان ہیں اور انسانوں نے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم خطاؤں کے پتلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مشیت، ارادے اور اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تمام مخلوقات میں انسان کو جو درجہ ملا تو وہ بھی اشرف المخلوقات کا درجہ ملا. اور یہی انسان اشرف المخلوقات کا درجہ ملنے پر اپنے آپ میں اتنا نازا ہو جاتا ہے کہ کبھی جانے انجانے میں، کبھی دن کے اجالوں میں، کبھی رات کے اندھیروں میں، خلوت جلوت میں، سفر سر میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر گھڑی ہر پل ہر لمحہ اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. اور یہیں سے احساس گناہ کا آغاز ہوتا ہے. احساس گناہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں اور گناہوں کو محسوس کرے، ان کا اعتراف کرے اور دوبارہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کرے. اور یہی احساس انسان کے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے. قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ احساس گناہ ہی کامیابی کی ضمانت ہے اور جو شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. ہر گناہ پر ندامت کا بہت احساس ہے. دل یہ جانتا ہے مولا کہ تیرا کرم خاص ہے. عزیزان گرامی، خدا کو دو قطرے بہت عزیز ہے. پہلا وہ قطرہ جو راہ خدا میں شہادت پا کر زمین پر خون بن کر گرتا ہے، اور دوسرا وہ قطرہ جو احساس گناہ پر آنسو بن کے چشم پونم سے ٹپکتا ہے. قطرہ آنسو کا ہو چاہے احساس گناہ کے پسینے کا، وہ جہنم کی دہکتی آگ کو بجھا سکتا ہے. رحمت خداوندی میں طغیانی وہ سیلاب لا سکتا ہے، عرش کے ستونوں کو ہلا سکتا ہے. عزیزو، احادیث کے مطابق احساس گناہ اگر فرعون کو ہو گیا ہوتا تو انا ربکم الاعلی کہنے والے کو بھی خدا کی رحمت اپنے دامن میں سمیٹ لیتی. اگر یہی احساس گناہ قارون کی پیشانی پر جھلک اٹھتا تو موسیٰ پر تہمت دھرنے والے کو بھی خدا زمین میں نہ دست دیتا. شداد کو احساس گناہ میسر ہوتا تو وہ بھی اتنی حسرتناک موت سے ہمکنار نہ ہوتا. اے لوگو، ذرا غور تو کرو، قوم نوح کی غرقابی کا راز کیا ہے؟ قوم لوط کو آسمانوں سے زمین پر پٹک دینے کا سبب کیا ہے؟ قوم نمرود کو مچھا سے سسکا کر مارنے کی وجہ کیا ہے؟ قوم عاد کو طوفانی ہوا سے ہلاک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ قوم سمود کو زلزلہ اور زوردار آوازوں سے ہلاک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ، صرف ایک سبب کہ انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ احساس گناہ ہی کامیابی کی ضمانت ہے. احساس گناہ گناہوں کا اعتراف ہے. احساس گناہ خدا سے قربت کا ذریعہ ہے. احساس گناہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. ذرا اس جانب بھی غور فرمائیے جناب والا، جب یہی احساس گناہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں نمودار ہوا تو ہاتھوں سے
تلوار گر گئی اور دوسرے خلیفہ کا خطاب ملا. جب یہی احساس گناہ حضرت اکرامہ کو ہوا تو ابو جہل کا بیٹا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص بن گئے. ابو سفیان کے ماتھے پر جھلکا تو تمام سازشوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص بن گئے. حضرت خالد بن ولید کو ہوا تو سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے. وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ احساس گناہ کے بعد ایک نیک مسلمان بن گئے. اسی احساس گناہ نے حضرت حمزہ کا کلیج چبانے والی ہندہ بنت عتبہ کو اسلام کے آغوش میں داخل ہونے پر مجبور کیا. بے شک اسی قطع ندامت نے تمام ڈاکوں ماں سرتار عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں پر توبہ کے لیے مجبور کیا. سرمایہ گناہوں کا میرے پاس بہت ہے یا رب, مجھے اس بات کا احساس بہت ہے. سچ ہے کہ تیرے عفو کے قابل بھی نہیں ہوں, پھر بھی تیری رحمت کی مجھے آس بہت ہے. اے ملت اسلامیہ کے جانشینوں, دیکھ لیجئے آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے. کچرے کے نام پر پڑوسی کا دشمن, کوئی احساس گناہ نہیں. وراثت کے نام پر بھائی کے خون کا پیاسا, کوئی احساس گناہ نہیں. تفریح کے نام پر مرد و زن کے درمیان ہونے والے اختلاف, کوئی احساس گناہ نہیں. سنہرے خواب کے جال میں پھنس کر مرتد ہونے والی اسلام کی شہزادیوں کو کوئی احساس گناہ نہیں. نشے کی علت میں رشتوں کو پامال کرنے والی ہماری نوجوان نسلوں کو کوئی احساس گناہ نہیں. سامعین, کب ہوگا ہمیں احساس گناہ؟ کب جھلکیں گے ہماری آنکھوں سے ندامت کے قطرے؟ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اٹھو اور اسی احساس گناہ کے ساتھ پکارو اسے جسے رات کی تنہائیوں میں مزمل عربی نے پکارا تھا. پکارو اسے جسے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے پکارا تھا. پکارو اسے جسے آتش نمرود میں حضرت ابراہیم نے پکارا تھا. پکارو اسے جسے قید زندان میں حضرت یوسف نے پکارا تھا. پکارو اسے, اے ہمارے رب, اے ہمارے مولا, ہم نادم ہیں, تجھ سے ملاقات کے قابل نہیں ہیں. ہم اپنے گناہوں پر شرمسار ہیں, ہم اپنے گناہوں سے بیزار ہیں. اے بے شک تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. پس مولا ہمیں معاف فرما, معاف فرما, معاف فرما. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلو ہٹ جاؤ دے دراہ جانے کے لیے. وما علینا الا البلاغ. خدا حافظ. حکم حضرات نوٹ فرمائیں, مساہم نمبر 39 اسلام کی تعلیمات امن و محبت اس بچے کا عنوان ہے. میری درخواست ہے, بار بار درخواست کی جا رہی ہے, جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں بچے ہوں یا ان کے ساتھ میں آنے والے لوگ ہوں, برائے کرم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں, ورنہ آپ کسی بچے کے تقریر کے دوران بات کریں گے تو اگلا نمبر آپ کے بچے کا بھی آئے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نمبرات متاثر ہو جائیں, بچہ گھبرا جائے یا اس کا ذہن دل و دماغ بڑھ جائے. الحمد لله الذي أكرمنا بدراسات الإسلامية والإيمانية وعلمنا القرآن والبيان, وأفضل الصلاة والتسليم على رسولنا الكريم وعلى إخوانه المكرمين من الأنبياء والصحابة ومن تبعهم بقلب سليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مجھ میں تھوڑی سی جگہ بھی نہیں نفرت کے لیے, مجھ میں تھوڑی سی جگہ بھی نہیں نفرت کے لیے, میں تو ہر وقت محبت سے بھرا رہتا ہوں. صدر ذی وقار اور معزز سامعین کرام, اسلام دین رحمت اور مذہب امن و محبت ہے. جب اس روئے زمین پر ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ تھا, انسانیت ناانصافی اور حقوق سے محرومی کی زندگی گزار رہی تھی, زبردست قسم کے لوگ زیر دستوں, کمزوروں اور مجبوروں پر عرصہ حیات تنگ کر رہے تھے, اور قتل و خونریزی, فتنہ و فساد, تشدد و بد امنی اور انتقام و جنگ و جدال کا خوفناک ماحول دنیا میں چھایا ہوا تھا. ایسے پرخطر حالات میں اسلام
امن و محبت کی پیاری تعلیمات لے کر آیا، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و محبت کے سائبان تلے انسانیت کو سکون و راحت کی بیش بہا قیمتی دولت عطا کی، اور نفرتوں کے ماحول کا خاتمہ کیا، عداوتوں سے سینے کو منزہ کیا، ظلم و ستم سے انسانوں کو باز رکھا، ناانصافی اور زیادتی سے منع کیا، محروموں کو حقوق دلائے، ڈرے سہموں کو امن و اطمینان عطا کیا، کمزوروں اور ستم رسیدوں کی مدد کی، مجبوروں اور بے کسوں کی دستگیری کی، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو سکون و راحت کی نرالی پیاری اور انوکھی تعلیمات سے سرفراز کیا۔ واقف تو ہیں اس راز سے یہ دار و رسن بھی، واقف تو ہیں اس راز سے یہ دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام، انسانیت پر اسلام اور پیغمبر اسلام کے جہاں بے شمار اور لا تعداد احسانات ہیں، وہیں ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس کائنات کو امن و محبت کا گہوارہ بنایا، اور انسانوں کے دلوں میں محبت، پیار اور امن و آشتی کے جذبات کو پروان چڑھایا، اور ایک دوسرے کو امن و آشتی کے ساتھ رہنے کی تلقین فرمائی، امن کی فضا کو سازگار بنائے رکھنے اور بد امنی کے خاتمے کے لیے تمام تر تدبیریں اور طریقہ کار بتلائے، اور ماحول و معاشرے کو پرسکون بنائے رکھنے، انسانوں کو راحت و اطمینان پہنچانے اور امن و محبت کو پھیلانے کی ہدایات سے نوازا ہے۔ معزز سامعین کرام، یقیناً ایک خوشگوار اور کامیاب معاشرے کے لیے امن و اطمینان انتہائی ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر زندگی کا سکون اور معاشرتی راحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اسلام نے انسانوں کو ہر شعبہ زندگی میں امن و قائم کرنے اور عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیا، اور یاد رکھیے امن کا مطالبہ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں، بلکہ انسان کے انفرادی، معاشرتی، مذہبی، اخلاقی اور بین الاقوامی زندگی میں اطمینانی اور بے خوفی کے وسیع مفہوم کو سمیٹے ہوئے ہیں، اور اسلام اس مثالی کیفیت کا نام ہے جہاں زندگی کے تمام شعبے شاہراہ ترقی پر اندیشہ رہزنی کے بغیر سفر کرتے ہیں۔ اسلام نے امن و امان کا جو تصور دیا ہے اور اس کے متعلق جو ہدایات اور تعلیمات دی ہیں، اس کی نظیر دنیا کے کسی مذہب اور کسی خطے میں نہیں پائی جاتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے عملی طور پر امن و امان کا نمونہ بھی انسانوں کے سامنے پیش کیا، اور ہر شعبے سے متعلق واضح ارشادات سے نوازا ہے۔ خوش خلقی، ایثار و وفاداری، انسانی ہمدردی، انسانیت نوازی، عفو و درگزر، صلہ رحمی، حسن سلوک وغیرہ بے شمار اور قیمتی عظیم الشان ہدایات سے اس امت کو نواز کر امن عالم کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈالی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام ہی نے پوری دنیا میں امن و امان کو قائم کیا، اور اسلام کے ماننے والے ہی پوری دنیا میں پیکر امن و محبت بن کر رہے۔ آج بھی ضرورت ہے اسلام کی جو تعلیمات امن و محبت ہیں ان کو عام کیا جائے، اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انسانوں کو امن و محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں جگہ دی جائے۔ امن کی ہر ہاتھ میں قندیل ہو، امن کی ہر ہاتھ میں قندیل ہو، روشنی میں روشنی تحلیل ہو، وما علینا الا البلاغ۔ حکم حضرات نوٹ فرمائیں، مساہم نمبر 21 کیا ہے؟ جی، حیات انسانی، اور کہیں ہے حیات انسانی پر سنت نبوی کے اثرات۔ اس بچے کا عنوان ہے حیات انسانی پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدر محترم، حکم صاحبان اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے اس باوقار مجلس میں میرا موضوع سخن ہے حیات انسانی پر سنت نبوی کے اثرات. عصر حاضر میں ترقی کی چمک نے صرف آنکھوں کو خیرہ نہیں کیا بلکہ ہمارے سوچنے کے انداز بھی بدل دیے ہیں. فرض تو فرض ہے، سنت تو سنت ہے. کیا مطلب اس جملے کا؟ یہی نا کہ سنت کو بہت زیادہ دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی مسلمان باقی رہ سکتے ہیں. جی ہاں، ایک بیانیہ یہ پھیلایا گیا اور ایک بڑی تعداد کی نظر میں سنت کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. سنت کے استخفاف کے دور میں یہ پیش رفت سنت کی احیاء کی طرف ایک قدم ہے. ذرا تصور کیجئے، کوئی اگر اپنے پتلون پھاڑ لے تو فیشن سمجھ کر یہ دنیا اپنے پتلون پھاڑ لیتی ہے. کوئی اگر اپنا آدھا سن مڈوا لے تو جدت کے نام پر تحد نظر نیم ٹکلوں کی بھیڑ نظر آنے لگتی ہے. مرد کانوں میں بالی پہن رہے ہیں، عورتیں مردانہ لباس زیب و تن کر رہی ہیں، مگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سنت نے مشرق و مغرب میں ایک صالح انقلاب برپا کیا تھا، طب و صحت، اخلاقی معاشرت پر غیر معمولی اثرات مرتب کیا ہے، وہ اجنبیت کی دھند میں گم ہوتی جا رہی ہے. موتیوں کے بدلے خصف ریزے چن لیے گئے، روشنی کے بدلے تاریکیاں سمیٹ لی گئی. شاعر کہتا ہے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. سامعین و حاضرین، آپ کا وزن بڑھ رہا ہے، آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو ڈائٹنگ کے لیے کہا ہے. کیا آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت روزہ نظر نہیں آئی؟ آپ نے کبھی ڈائٹنگ نہیں کیا بلکہ آپ نے نفلی روزے رکھے. ایام 20 جمعرات و عرفہ و عاشورہ کے روزے تمہاری کیا شان ہے؟ دانتوں میں درد ہے، مسہڑوں میں تکلیف ہے، پانی لگ رہا ہے، ڈینٹسٹ کے چکر لگا رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا آپ نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. اگر میری امت پر مشقت نہ پڑتی تو انہیں ہر نماز کے بعد مسواک کا حکم دیتا. آپ نے مسواک کیا، آپ کو کسی ڈینٹسٹ کے بعد جانے کی ضرورت نہیں پڑی. آپ کی سنت تو یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ آپ عشاء کے بعد سو جایا کرتے اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر دعا کرتے تھے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما. آپ کے وقت میں برکت تھی، آپ صحت مند تھے. آج راتوں کو جاگنے کے کلچر نے انسان کو مریض بنا دیا ہے. برکتیں اٹھا لی گئی ہیں، کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 12 بجے اٹھ رہا ہے. یہ سزا ہے سنت سے روگردانی کی، یہ خمیازہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 شادیاں، تعدد ازدواج نبی روایات کو پسے پشت ڈال دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ بے نکاحی بچیوں کا درد سینکڑوں خاندانوں کو ڈس رہا ہے، لیکن رکا ہوا پانی نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے. اب ان مسلم بچیوں کے ارتداد کا نوحہ کیوں کر رہے ہو؟ ان گلوں میں منگل سوتر اور مانگوں میں سندور دیکھ کر کیوں سر پیٹ رہے ہو؟ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، نکاح کو رواج دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری رحمت ہیں. میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کن کن سنتوں کو یاد دلاؤں؟ صفائی آپ کی ترجیح تھی، نظافت کو آدھا ایمان کہا تھا. صفائی صرف کپڑے اور جسم کی یہاں نہیں مراد ہے، یہاں ہر وہ چیز مراد ہے جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہے. حیرت ہوتی ہے جب مسلم علاقوں میں کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں، افسوس ہوتا ہے جب ہمارے گھروں کی گندگی نظر آتی ہے، دکھ ہوتا ہے جب دیواروں پر پان اور گھٹکے کے داغ ہمارا منہ چلا رہے ہوتے ہیں. سچ کہوں تو مسلمان یہاں بھی پیچھے رہ گئے، مگر پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سنت کا دورہ ہے. پوری دنیا صفائی میں پیش ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. سامعین و حاضرین، ایک دو نہیں، سنتوں کی پوری ایک فہرست ہے جس نے انسانی زندگی پر غیر معمولی چھاپ چھوڑی ہے، انسانیت کو تنگی سے نکال کر رحمت کی وسعتوں میں پہنچایا ہے، خیر و بھلائی کے بیش بہا نعمتوں سے شادکام کیا ہے. میں علی وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں کہ سنت نسخے کیمیا ہے، پیاسی انسانیت کے لیے، اخلاقی روایات کے لیے، جالب روحانیت کے لیے. سامعین،
سنت کا اثر یہ بھی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، ہم اسوہ رسول کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سنت کا متوالا سنت میں ایسا کھو جاتا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بولنے لگتا ہے، وہ آپ کی طرح چلنے لگتا ہے، وہ آپ کی طرح دیکھنے لگتا ہے۔ اس کو آپ کی محبت اس طرح اثیر کرتی ہے کہ آپ کی عادت کو اپنی عادت بنا لیتا ہے۔ ہماری اجتماعی زندگی آپ کی سنتوں سے بے نیاز ہو کر ترقیوں سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، کیونکہ سنت پر عمل سے ہم دین اسلام کے سچے پیروکار بن جاتے ہیں۔ کیونکہ سنت کیا ہے؟ اسلام کا عملی تفسیر، قرآن کا تفصیلی عکس۔ جو قرآن ہے، جو نبی کا اخلاق ہے، وہ نبی کی سنت میں ڈھل گیا، وہ نبی کے اسوے میں سما گیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ قرآن کیا ہے؟ نبی کا اخلاق، آپ کی عادات و اطوار، آپ کی گفتار و کردار، آپ کی چلت فرت اور آپ کے قول و فعل کا دوسرا نام ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جوٹے کو 7 مرتبہ دھلنے کی تعلیم دی، اور ایک بار مٹی سے پتا چلا کہ کتے کے منہ میں جراثیم ہوتے ہیں جو برتن میں پھیل جاتے ہیں۔ قیلولہ بھی نبی کی سنت ہے۔ قیلولہ سے آدمی کو دماغ کو آرام ملتا ہے اور وہ قیلولہ کے بعد پھر سے اپنے کام کے لیے تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی درجنوں سنتیں ہماری زندگی پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں اور آدمی کو بے شمار فوائد اور اچھے نتائج سے ہمکنار کرتی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گامزن رکھے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی جگہ لوں گا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔